أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بدری صحابہ کے ذکر میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرما رہے ہیں، بدری صحابہ کے ورنن میں جن صحابی کی چرچا ہوگی وہ ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا نام عامر بن عبداللہ تھا اور ان کے پتا کا نام عبداللہ بن جراح تھا۔ حضرت ابو عبیدہ ان کا اپنام تھا۔ اپنے اپنام کے کارن وہ زیادہ پرسدھ تھے، جبکہ آپ کے ونش کو آپ کے دادا جراح سے جوڑا جاتا ہے۔ آپ کی ماتا کا نام امیمہ بنت غنم تھا اور آپ کا سمبند قبیلہ قریش کے خاندان بنو حارث بن فہر سے تھا۔ حضرت ابو عبیدہ کا قد لمبا بیان کیا جاتا ہے، شریر سے دبلے پتلے تھے اور چہرے پر کم گوشت تھا۔ سامنے کے 2 دانت جنگ احد کے اوسر پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گال میں پھنسے ہوئے جو کھود کے چھلے تھے زرہ کے، ان کو نکالتے ہوئے ٹوٹ گئے تھے۔ آپ کی داڑھی ادھک گھنی نہ تھی، آپ خضاب استعمال کیا کرتے تھے، یعنی داڑھی کو رنگا کرتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے بہت سی شادیاں کی تھیں، پرنتو ان میں سے کیول 2 پتنیوں سے ان کی سنتان تھی۔ آپ کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام یزید اور دوسرے کا نام عمیر تھا۔ حضرت ابو عبیدہ ان 10 صحابہ میں سے تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جیون میں سورگ کی خوشخبری دی تھی، جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، یعنی وہ 10 سوبھاگیہشالی ویکتی جو جنت میں جانے کی جن کو خوشخبری دی گئی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ کی گڑنا قریش کے اتینت سبھیہ، ششٹاچاری اور لجاوان لوگوں میں ہوتی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ نے حضرت ابو بکر کی تبلیغ سے اسلام سویکار کیا تھا۔ اس سمے ابھی مسلمان دار ارقم میں ہی شرن لیے ہوئے تھے، اس سے پہلے کی بات ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا اسلام لانے میں 9واں ستھان ہے، یعنی اسلام سویکار کرنے میں آپ کا 9واں ستھان ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورنن کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، یعنی امانت دار، اور میری امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات کے انصار نجران کے لوگ، جبکہ صحیح مسلم کی ایک روایت کے انصار یمن کے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اپستھت ہوئے اور نویدن کیا کہ ہمارے ساتھ کسی ایسے ویکتی کو بھیج دو جو ہمیں دھرم سکھائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے نویدن کیا کہ ہمارے ساتھ کسی امین ویکتی کو بھیج دیں، یعنی جو امانت دار ہو۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اوشیہ تمہارے ساتھ ایک ایسے امین ویکتی کو بھیجوں گا کہ اس کا حق ادا کرنے والا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا،
حاذا امین حاذہ الامہ، یعنی یہ اس امت کا امین ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، عمر، ابو عبیدہ بن جراح، اسید بن حضیر، ثابت بن قیس بن شماس، معاذ بن جبل اور معاذ بن عمرو بن جموع کتنے اچھے ویکتی ہیں، ارتھات ان کی پرشنسا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مطلب یہ کہ ایک سبھا میں ان کا ورنن ہوا تھا، وہاں حضور نے یہ ان کی پرشنسا کی، جس کا حضرت ابو ہریرہ ورنن کر رہے ہیں۔ ایک بار حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد کسی کو جانشین یعنی اپنا اترادھیکاری بناتے تو کسے بناتے؟ اس پر حضرت عائشہ نے اتر دیا، حضرت ابو بکر کو۔ لوگوں نے پوچھا اور حضرت ابو بکر کے بعد کسے بناتے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا حضرت عمر کو۔ لوگوں نے پوچھا حضرت عمر کے بعد کسے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور فرما رہے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ عبداللہ بن شقیق نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ میں سب سے ادھک پریہ کون تھا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس نے پوچھا کہ حضرت ابو بکر کے بعد کون؟ حضرت عائشہ نے فرمایا حضرت عمر۔ اس نے پوچھا کہ حضرت عمر کے بعد کون؟ حضرت عائشہ نے فرمایا حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ پھر اس نے پوچھا اس کے بعد کون؟ تو راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت عائشہ خاموش رہیں اور کچھ نہ بولیں۔ سیرت خاتم النبیین میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ورنن فرماتے ہیں، حضرت عائشہ کی نظر میں ابو عبیدہ کی اتنی اہمیت تھی، اتنا مہتو تھا، اتنا سمان تھا کہ وہ کہا کرتی تھیں کہ حضرت عمر کے دیہانت پر ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو وہی خلیفہ ہوتے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے اپنے دیہانت کے سمے فرمایا کہ اگر آج حضرت ابو عبیدہ جیوت ہوتے تو میں انہیں خلیفہ نامانکت یا منونیت کرتا، اور اگر میرا رب مجھ سے اس بارے میں پوچھتا کہ کون کہ اس کو کیوں نامانکت کیا ہے تو نے، تو میں کہتا کہ میں نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ابو عبیدہ اس امت کا امین ہے، اس لیے اسے میں نے اترادھیکاری بنایا ہے۔ جب حضرت ابو عبیدہ ایمان لائے تو ان کے پتا نے ان کو بہت کشٹ پہنچائے۔ آپ ہجرت حبشہ میں سملت تھے۔ حضرت ابو عبیدہ مدینہ ہجرت کر کے آئے تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر ان کو گلے لگایا اور آپ نے حضرت کلثوم بن ہدم کے گھر ٹھہرے۔ حضور فرما رہے ہیں ام کلثوم نہیں بلکہ حضرت کلثوم بن ہدم کے گھر پہ ٹھہرے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ کی مواخات کے بارے میں، یعنی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بھائی بھائی بنایا تھا، اس بارے میں وبھن روایات ملتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ کو حضرت ابو حذیفہ کے آزاد کیے ہوئے غلام حضرت سالم کے ساتھ کا بھائی بنایا۔ کچھ کے نکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حضرت محمد بن مسلمہ کا بھائی بنایا، اور کچھ کے نکٹ آپ کو حضرت سعد بن معاذ کا بھائی بنایا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے غزوہ بدر، احد تتھا دیگر انیہ جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی، آپ سملت ہوئے۔ جنگ بدر کے اوسر پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی آیو 41 ورش کی تھی۔ جنگ بدر کے دن حضرت ابو عبیدہ بن جراح مسلمانوں کی اور سے میدان جنگ میں آئے، اور آپ کا باپ عبداللہ کفار یعنی کافروں کی اور سے میدان جنگ میں آیا۔ باپ بیٹا آمنے سامنے ہوئے۔ باپ نے جنگ کے دوران بیٹے کو نشانہ بنانا چاہا، پرنتو حضرت عبیدہ ایک اور نکل جاتے تھے، یعنی بچتے رہے، مگر باپ نے پیچھا نہ چھوڑا۔ اس کی کوشش تھی کہ آپ کو کسی پرکار مار دے۔ آپ کو بھی اوسر تھا، آپ بھی یہ کر سکتے تھے، پرنتو آپ یہی پریتن کرتے رہے کہ باپ سے بچتے رہیں، نہ اس کو نہ ماریں،
اور سوئم بھی بچے رہیں۔ جب حضرت ابو عبیدہ نے دیکھا کہ باپ پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا ہے تو توحید کا جو جذبہ تھا، جو بھاونا تھی، وہ خاندانی رشتوں پر غالب آ گئی۔ پھر رشتہ داری کوئی چیز نہ رہی۔ جب آپ نے دیکھا کہ اب تو یہ پکا ارادہ کیے بیٹھا ہے کہ مجھے مارنا ہے، اور کیول اس لیے مارنا ہے کہ میں ایکیشور واد پر ایمان لے آیا ہوں، اور کہتے ہیں، لکھا ہے کہ ایکیشور واد کی جو بھاونا تھی وہ خاندانی رشتوں پر حاوی ہو گئی، اور عبداللہ اپنے ہی بیٹے کا جب دیکھا کہ پیچھا نہیں چھوڑ رہا تو پھر عبداللہ جو ان کا باپ تھا اپنے ہی بیٹے حضرت ابو عبیدہ بن جرح کے ہاتھوں سے قتل ہوا۔ انتتہ اس کو پھر مجبوراً ان کو مارنا پڑا۔ جنگ احد کے دن عبداللہ بن کمیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے پتھر مارا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ گھائل ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ اس پر اس نے نعرہ مارا، یہ نعرہ لگایا کہ یہ لو، میں ابن کمیہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ مبارک سے خون کو صاف کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تجھے اپمانت کرے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر ایسا ہوا کہ اللہ نے اس پر ایک پہاڑی بکرا حاوی کر دیا، جس نے اسے نرنتر سینگ مارے، یہاں تک کہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس گھٹنا کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر ورنن کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پتھر مارا گیا تو وہ اتنے زور سے لگا کہ آپ کی زرہ کے 2 چھلے جو تھے ٹوٹ کر، اس کی جو کڑیاں تھیں وہ ٹوٹ کر آپ کے چہرے میں گڑ گئیں۔ اس پر کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میں دوڑتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک ویکتی اتنی تیزی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بڑھ رہا تھا مانو کہ وہ اڑ کر آ رہا ہو۔ اس پر میں نے دعا کی کہ اے اللہ، اس ویکتی کو خوشی کا افسر بنا، خوشی کا کارن بنا، ارتھات یہ جو دوڑ کر جا رہا ہے یہ خوشی کا کارن بنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو میں نے دیکھا کہ وہ ابو عبیدہ بن جرح تھے جو مجھ سے آگے نکل گئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے ابو بکر، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گالوں سے ان کڑیوں کو، جو زرہ کی کڑیاں گھس گئی تھیں آپ کے گال میں، ان کو نکالنے دو، یعنی وہ جو زرہ کے اندر چپ گئے تھے جبڑے میں سے، ان کو نکالنے دیں۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ جو آپ نکال لیجئے۔ اتھا حضرت ابو عبیدہ بن جرح نے زرہ کے ان 2 کڑیوں میں سے ایک کو اپنے دانت سے پکڑا اور اتنی زور سے کھینچ کر نکالا کہ آپ کمر کے بل زمین پر گر گئے۔ اتنے مضبوطی سے وہ کڑیاں اندر گڑ گئی تھیں اور آپ کا سامنے کا ایک دانت ٹوٹ گیا۔ پھر آپ نے دوسری کڑی کو بھی دانتوں سے پکڑ کر زور سے کھینچ کر باہر نکالا کہ آپ کا سامنے کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ جنگ احد کے اوسر پر حضرت ابو عبیدہ بن جرح ان لوگوں میں سے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈٹے رہے۔ جب لوگ ادھر ادھر بکھر گئے تھے اس سمے بھی آپ ڈٹے رہے۔ ذوالقعدہ مہینے کی 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے اوسر پر جب صلح نامہ لکھا گیا تو اس سمجھوتے کے 2 نقلیں تیار کی گئیں، 2 پرتیاں تیار کی گئیں، اور بطور گواہ دونوں پکشوں کے بہت سے لوگوں کے اس پر ہستاکشر کیے گئے۔ مسلمانوں کی اور سے ہستاکشر کرنے والوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جرح کو کئی جنگوں میں بھجوایا تھا، جو ایکسپیڈیشنز ہوتی ہیں ان میں بھی بھجوایا تھا، یعنی جو فوجی ابھیان ہوتے ہیں ان میں۔ ذوالقصہ کی اور جو ابھیان ہوا تھا، جو فوجی دستہ گیا تھا، یہ فوجی دستہ ربیع الآخر 7 ہجری میں بھجوایا گیا تھا۔ اس کے بارے میں حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب اپنی پستک سیرت خاتم النبیین میں لکھتے ہیں
کہ ربیع الآخر کے مہینہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ انصاری کو ذوالقصہ کی اور بھیجا، جو مدینہ سے 24 میل کی دوری پر تھا، جہاں ان دنوں میں بنو سالبہ رہتے تھے، آباد تھے۔ حضرت محمد بن مسلمہ اور ان کے 10 ساتھی رات کے سمے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اس قبیلہ کے 100 نوجوان جنگ کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ صحابہ کی جماعت، یہ جو پارٹی گئی تھی سنکھیا میں 10، اس کی اپیکشا 10 گنا تھی۔ صحابہ کی جماعت کی اپیکشا یہ پارٹی کافروں کی سنکھیا میں 10 گنا ادھک تھی۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے ترنت اس لشکر کے سامنے پنکتی بنا لی۔ اگر جنگ کی نیت سے گئے ہوتے، حضور فرما رہے ہیں کہ اگر جنگ کی نیت سے گئے ہوتے تو اتنی تھوڑی سنکھیا میں نہ ہوتے۔ بہرحال اور دونوں پکشوں کے بیچ رات کے اندھیرے میں خوب تیر اندازی ہوئی۔ اس کے بعد کافروں نے صحابہ کی مٹھی بھر جماعت پر دھاوا بول دیا، اور چونکہ ان کی سنکھیا بہت ادھک تھی، کچھ ہی چھڑوں میں یہ 10 اسلام کے فدائی دھرتی پر تھے، یعنی شہید ہو گئے۔ حضرت محمد بن مسلمہ کے ساتھی تو سب شہید ہو گئے، پرنتو سوئم حضرت محمد بن مسلمہ بچ گئے، کیونکہ کافروں نے انہیں دوسروں کی طرح مرا ہوا سمجھ کر چھوڑ دیا اور ان کے کپڑے وغیرہ اتار لیے گئے۔ سمبھوتہ حضرت محمد بن مسلمہ بھی وہاں پڑے پڑے فوت ہو جاتے، مر جاتے، پرنتو شبھ سنیوگ سے ایک اور مسلمان کا وہاں سے گزرنا ہوا۔ اس نے حضرت محمد بن مسلمہ کو پہچان کر انہیں اٹھا کر مدینہ پہنچا دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان پرستتیوں کا گیان ہوا تو آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو، جو قریش میں سے تھے اور سینئر صحابہ میں سے سملت ہوتے تھے، حضرت محمد بن مسلمہ کے دیہانت کے لیے، حضرت محمد بن مسلمہ کے بدلہ لینے کے لیے ذوالقصہ کی اور بھیجا۔ اور چونکہ اس سمے میں یہ بھی سوچنا ملی تھی کہ قبیلہ بنو سالبہ کے لوگ مدینہ کے مضافات پر آکرمن کا ارادہ رکھتے ہیں، اس لیے آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی نگرانی میں، ان کی کمان میں 40 تیز ترار صحابہ کی ایک جماعت بھجوائی اور آدیش دیا کہ راتوں رات سفر کر کے صبح کے وقت وہاں پہنچ جائیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے آدیش کا پالن کیا اور پالن کرتے ہوئے یلغار کر کے بالکل صبح کی نماز کے سمے انہیں جا دبایا، اور وہ اس اچانک آکرمن سے گھبرا گئے۔ تھوڑے سے مقابلے کے بعد بھاگ کھڑے ہوئے اور نکٹ کی پہاڑی میں ادھر ادھر بکھر گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے مال غنیمت پر قبضہ کر لیا اور مدینہ کی اور واپس لوٹ آئے۔ یہ اتیاچار کا بدلہ لینے کے لیے یا سزا دینے کے لیے آکرمن کیا گیا تھا۔ دوسری جو جنگ تھی، جو فوجی دستہ تھا، ایک ذات السلاسل اس کا نام تھا۔ یہ ابھیان ذات السلاسل کہنے کے کارن، اس ابھیان کو ذات السلاسل کہنے کا کارن یہ ہے کہ دشمنوں نے اس بھے سے آپس میں ایک دوسرے کو زنجیروں سے باندھ لیا تھا کہ وہ اکٹھے ہو کر لڑ سکیں اور کوئی بھاگ نہ سکے، ایک پنکتی بنا کر لڑ سکیں، یا جس پرکار بھی پنکتی بنی تھی اکٹھے رہیں۔ اس کی ایک اور کارن بھی ملتا ہے کہ اس استھان پر ایک جھرنا تھا جس کا نام السلاسل تھا۔ کچھ کے نکٹ 8 ہجری اور کچھ کے نکٹ 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ قبیلہ بنو قزاع کے لوگ مدینہ پر آکرمن کرنے کا شڑینتر بنا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص کو 300 مہاجرین اور انصار کے ساتھ اس کی سرکوبی کے لیے بھجوایا، جن کے ساتھ 30 گھوڑے تھے۔ یہ جگہ مدینے سے 10 دن کی دوری پر تھی۔ حضرت عمر بن عاص نے بنو قزاع کے علاقے میں پہنچ کر وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ دشمن کی سنکھیا بہت ادھک ہے، اس لیے کمک یعنی فوجی سہایتا بھیجی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام ملتے ہی 200 مہاجرین اور انصار کی جماعت حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے نگرانی میں سہایتا کے لیے روانہ کر دی،
اور آدیش دیا کہ امر کے ساتھ جا کر ملیں اور متبھید نہ کریں۔ جب یہ فوج یعنی یہ نہ ہو، متبھید نہ کریں سے ابھپرائے یہ تھا کہ یہ نہ ہو کہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے ایک ہو کر کیا جائے۔ جب یہ فوج حضرت عمرو بن عاص کی فوج سے مل گئی تو تمام لشکر کی امارت کا سوال تھا، یعنی امیر کون ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ اگر یدپی اپنے مرتبہ کے لحاظ سے امارت کے ادھک حقدار تھے، مگر جب حضرت عمرو بن عاص نے ہٹ کیا کہ میں ہی ساری فوج کی کمان کروں گا، تو حضرت ابو عبیدہ نے خوشی خوشی ان کی کمان سویکار کر لی، کیونکہ آدیش یہ تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ متبھید نہیں کرنا، اور ان کی امارت کے ادھین رہتے ہوئے اتینت بہادری سے شتروؤں کا مقابلہ کرنے لگے، یہاں تک کہ دشمن کو پراجے ہو گئی۔ جب کامیابی اور سفلتا کے بعد مدینہ واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگیا پالن کی اس اوستھا، یہ حالت سنی حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی، جو انہوں نے آگیا پالن کیا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ابو عبیدہ پر رحم کرے، کہ ابو عبیدہ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو کہ اس نے یہ آگیا پالن کی کسوٹی جو ہے استھاپت کی۔ پھر سریہ سیف البحر، یہ وہ ساری جنگیں ہیں اور فوجیں ان کے گروہ جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سملت نہیں ہوئے تھے، اور یہ سریہ ہیں یعنی فوجی ابھیان ہیں 8 ہجری میں سمندر کے کنارے روانہ ہوا، جہاں بنو جہینہ کا ایک قبیلہ آباد تھا۔ اس ابھیان کو جیش الخبط بھی کہا جاتا ہے۔ اس نام کی وجہ یہ ہے کہ خوراک کی کمی کی وجہ سے صحابہ ایسے ورکشوں کے پتے کھانے پر ووش ہو گئے تھے جنہیں خبط کہا جاتا تھا۔ خبط کے ایک ارتھ پتے یعنی پتے جھاڑنے کے بھی ہوتے ہیں۔ اس ابھیان کا ورنن صحیح بخاری میں ہے، اور وہ اس پرکار بیان ہوا ہے کہ حضرت جابر اس کی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا، ہم 300 سوار تھے، ہمارے امیر حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے، قریش کے تجارتی قافلے کی نگرانی میں بیٹھ کے نگرانی کرنی تھی قریش کے قافلے کی، کوئی جنگ کا یہاں ارادہ نہیں تھا۔ حضور فرما رہے ہیں سمندر کے کنارے ہم آدھا مہینہ ٹھہرے رہے اور ہمیں اتینت بھوک لگی، یہاں تک کہ ہم نے پتے بھی کھائے۔ کچھ افسروں پر ابھیان میں جب جاتے تھے ان میں جنگوں کی نیت سے نہیں جاتے تھے، حضور فرما رہے ہیں، بلکہ اور مقصد ہوتے تھے، اور کبھی کبھی یہ جنگوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا، اس لیے دونوں لحاظ سے یہ ابھیان کہلاتے ہیں، سریہ کہلاتے ہیں۔ اور ایسی مہم جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سملت نہیں تھے، بہرحال یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم نے پتے بھی کھائے، اس لیے اس فوج کا نام جیش الخبط رکھا گیا۔ اس بیچ سمندر نے ہمارے لیے ایک جانور جس کو عنبر کہتے ہیں پھینک دیا، یعنی جانور ایک مر کے سمندر سے باہر آیا، ویسے ہی باہر آیا اور خشکی میں آ کر وہ پانی کے بغیر رہ نہیں سکا، مر گیا۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ سمندر سے ایک جانور آیا، وہ مچھلی ہی تھی، بہت بڑی مچھلی۔ حضور فرما رہے ہیں ہم اس کا گوشت آدھے مہینے تک کھاتے رہے، اس کی چربی بدن پر ملتے تھے اپنے شریر پر، یہاں تک کہ ہمارے شریر پھر سے ویسے ہی تازہ ہو گئے جیسے پہلے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ نے اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی لی اور اس کو کھڑا کیا، اور سب سے لمبا ویکتی جو ان کے ساتھ تھا اس کو لیا، اور ایک بار سفیان بن عیینہ نے اپنی روایت میں یوں کہا ہے کہ انہوں نے اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی لی اور اس کو کھڑا کیا، پھر ایک آدمی اپنے اونٹ کے ساتھ جو اس کے نیچے سے گزر گیا، پسلی کے نیچے سے۔ حضرت جابر نے یہ بھی کہا ہے کہ لشکر میں ایک ویکتی تھا جس نے لوگوں کے کھانے کے لیے 3 دن اور 3 اونٹ ذبح کیے، پھر حضرت ابو عبیدہ نے اس کو روک دیا، اور عمرو بن دینار کہتے تھے کہ ابو صالح ذکوان نے ہمیں بتایا کہ قیس بن سعد نے اپنے باپ سے کہا میں بھی اسی فوج میں تھا اور ان کو بھوک لگی تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا اونٹ ذبح کر لو، میں نے اونٹ ذبح کر لیا۔
کہتے تھے پھر ان کو بھوک لگی تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ اونٹ ذبح کر لو، میں نے اونٹ ذبح کر لیا۔ کہتے ہیں پھر ان کو بھوک لگی، حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ جو اونٹ سواریوں والے تھے ساتھ لے کے گئے تھے، سامان بھی کچھ ہوگا ان کے ساتھ، ان پر اب ایسے حالات آ گئے کہ انہی کو ذبح کر کے کھا رہے تھے۔ کہتے ہیں میں نے اونٹ ذبح کر لیا۔ قیس کہتے تھے پھر ان کو بھوک لگی، حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ اونٹ ذبح کر لو۔ کہتے تھے پھر مجھے روک دیا گیا، اس کے بعد پھر روک دیا گیا کہ اب اونٹ نہیں ذبح کرنے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ جیش الخبط کے ساتھ حملے بھی ہم نکلے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ ورنن کرتے ہیں کہ جیش الخبط کے ساتھ حملے میں آکرمن کرنے کے لیے ہم نکلے اور حضرت ابو عبیدہ کو امیر بنایا گیا تھا۔ ہمیں بہت بھوک لگی اور سمندر نے ایک مردہ مچھلی پھینک دی، زندہ نہیں آئی بلکہ مردہ ہی آئی تھی، اور ہم نے ایسی مچھلی کبھی نہیں دیکھی تھی، بڑی مچھلی تھی، ویل مچھلی ہوگی۔ حضور فرما رہے ہیں جس طرح اس کا حلیہ بیان کیا جاتا ہے ایسے اسے عنبر کہتے ہیں۔ ہم اس کا ماंس آدھا مہینہ کھاتے رہے، پھر حضرت ابو عبیدہ نے اس کی ہڈیوں میں سے ایک ہڈی لی اور سوار اس کے نیچے سے گزر گیا۔ ابن جریج نے کہا ابو زبیر نے مجھے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے حضرت جابر سے سنا ہے، کہتے تھے کہ حضرت ابو عبیدہ نے کہا کھاؤ، مچھلی کو کھاؤ، یہ مردہ ہے، نسندیہ کھاؤ، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جب ہم مدینہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے اس کا ورنن کیا اس پرکار ایک مردہ مچھلی آئی تھی اور ہم اسے کھاتے رہے آوشکتا کے انوسار، کیونکہ پریشان تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جو بھوجن اللہ تعالیٰ نے نکالا ہو اسے تم کھاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری حالت دیکھ کر تمہیں بھیجا تھا، اسے تم نے کھایا، اس میں کوئی آپتی نہیں، اور اگر کچھ ہے تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ اگر اپنے ساتھ لائے ہو کچھ، ان میں سے کسی نے آپ کو ایک حصہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھایا، واپسی پر کچھ لے کر بھی آئے تھے اس کا بچا ہوا گوشت، وہ بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا۔ حضرت سید زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب اس فوجی ابھیان سیف البحر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اپنی شرح میں سیف البحر یعنی وہی جس کو خبط بھی کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اپروکت جو جنگیں ہیں ان میں سے جن میں کسی سے جنگ کرنا ادیشیہ نہیں تھا، بلکہ اس غزوہ میں سملت لوگ تجارتی قافلہ کی سرکشا کے لیے بھیجے گئے تھے۔ یہ مہم ابن سعید 300 مہاجرین اور انصار پر آدھارت تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اس کے امیر تھے اور غزوہ سیف البحر کے نام سے پرسدھ ہے۔ کاروانی رستہ سے قریب بحیرہ کلزم کے یہاں کاروان چلتے تھے۔ رستے کے نکٹ بحیرہ کلزم کے کنارے حفاظتی چوکی استھاپت کی گئی تھی، اس لیے جو رستہ چلتا تھا قافلوں کا، ان کے نکٹ بحیرہ کلزم کے کنارے ایک سرکشا چوکی استھاپت کی گئی تھی، اس لیے غزوہ سیف البحر سے جو نام جس کا نام رکھا گیا ہے۔ ادیشیہ اس کا یہ تھا اس فوج کو بھیجنے کا کہ وہاں ایک چوکی استھاپت کی جائے جو سرکشا کے درشٹیکون سے ہو، اور آگے پتہ لگے گا کہ سرکشا کس کی کرنی تھی۔ سیف کے معنی ساحل کے ہیں۔ ابن سعد نے سریۃ الخبط کے عنوان سے اس کا ایک سنکشپت ورنن کیا ہے۔ خبط کے ارتھ ہیں ورکش کے پتے۔ زیادہ راہ ختم ہونے کے بعد، یعنی جو بھوجن سامگری ختم ہونے کے کارن مجاہدین کو پتے کھانے پڑے تھے، ابن سعد نے تاریخ وقوع رجب 8 ہجری بتائی ہے، اور یہ زمانہ حدنا یعنی صلح حدیبیہ کا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دور اندیشی سے کام لیا اور بطور احتیاط یہ اپروکت ورنت حفاظتی دستہ علاقہ سیف البحر میں بھیجا تھا۔ جو چوکی قائم کروائی گئی تھی حفاظتی دستہ کے طور پر، یہ تاکہ شام سے یعنی سیریا سے آنے والے قریشی قافلے سے مٹبھیڑ نہ ہو۔
شام سے جو قریشی تجارتی قافلہ آ رہا تھا اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ ہو اور قریش کے ہاتھ میں معاہدے کو توڑنے کا کوئی بہانہ نہ مل جائے۔ صلح حدیبیہ ہو چکی تھی، اب یہ تھا کہ یہ نہ ہو کہ وہاں کوئی اور چھیڑ چھاڑ کر دے اور قریش بہانہ بنا دیں کہ دیکھو مسلمانوں نے ہم پر آکرمن کیا، اس لیے حدیبیہ کا معاہدہ سماپت کیا جاتا ہے۔ تو کوئی بہانہ نہ ملے اس لیے آپ نے وہ بھیجا تھا فوجی دستہ، وہاں چوکی ستھاپت کی تاکہ اس قریش کے قافلے کی سرکشا کرے۔ پھر لکھتے ہیں کہ اپروکت استھان بقول ابن سعد مدینہ سے 5 دن کی دوری پر ہے، عطا یہ جنگ کے لیے نہیں تھا بلکہ کافروں کی سرکشا کے لیے بھیجا گیا تھا، جیسا کہ پہلے میں نے کہا حضور فرما رہے ہیں۔ اور یہ ہے امن کی استھاپنا کی کوشش کہ دشمن کی سرکشا کے بھی سامان کیے جائیں جب وہاں معاہدہ اور سمجھوتا ہو گیا ہے، تاکہ کسی پرکار کوئی بہانہ کافروں کے ہاتھ ایسا نہ لگ جائے جس سے وہ سمجھوتے کو توڑ دیں۔ پرنتو بہرحال اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے کام کرنا تھا، معاہدہ اگر ٹوٹا تو کافروں کی طرف سے توڑا گیا، فتح مکہ ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہاں تک کہ مکہ میں پرویش کیا۔ حضرت زبیر کو لشکر کے ایک حصے پر اور حضرت خالد بن ولید کو لشکر کے دوسرے حصے پر نیوکت کیا۔ حضرت ابو عبیدہ کو پیدل لوگوں اور وادی کے نشیب یا نچلے حصے کا سردار بنا دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین والوں سے جزیہ یعنی ٹیکس کی شرط پر صلح کر لی اور ان پر حضرت علا بن حضرمی کو امیر نیوکت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ کو وہاں جزیہ یعنی ٹیکس لینے کے لیے بھیجا۔ جب حضرت ابو عبیدہ جزیہ لے کر واپس آئے اور لوگوں کو ان کی واپسی کا گیان ہوا تو صبح فجر کی نماز سب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا کر جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو ان کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ لگتا ہے تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ ابو عبیدہ کچھ لائے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ جی یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس عطا خوش ہو جاؤ اور امید رکھو جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں تمہارے بارے میں محتاجی سے نہیں ڈرتا بلکہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے اور پھر تم بڑھ چڑھ کر لالچ کرنے لگ جاؤ۔ جو دنیا داری میں پڑو گے، دنیا کی عیش و عشرت تمہیں اپلبدھ ہوں گی، مل جائیں گی، تم لالچ میں پڑ جاؤ گے اور وہ تمہیں تباہ کر دیں گی۔ یہ بھے ہے مجھے، بھوکے رہنے کا خوف نہیں ہے، یہ خوف ہے کہ دنیا داری میں پڑ کر تم لالچ کر کے اپنے آپ کو سوئم ہلاک نہ کر لو۔ عطا یہ چیتاونی ہے جو ہر ایک کو اپنے سامنے رکھنی چاہیے اور اس کو درشٹیگت رکھتے ہوئے آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت جن کے پاس پیسہ آتا ہے، جن میں ہمارے لیڈر بھی شامل ہیں، وہ اس لالچ میں پیش ہیں، آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ ان کو دنیا کی لالچ بے شمار بڑھ چکی ہے۔ خدا کا نام تو لیتے ہیں لیکن پراتھمکتا دنیا کے مال و عیش و عشرت کو دیتے ہیں۔ عطا ہمیں اس درشٹی کون سے اپنی حالتوں کا ہمیشہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیوانی کے انوسار مال تو آئیں گے لیکن ہمیں اس مال کی وجہ سے اپنے دھرم کو نہیں بھولنا چاہیے۔ 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے اوسر پر حضرت ابو عبیدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیہانت ہوا تو لوگوں میں بحث ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر لحد والی ہونی چاہیے یا لحد کے بغیر۔ چنانچہ حضرت عباس نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت ابو طلحہ کی اور ایک آدمی بھجوایا اور فیصلہ ہوا کہ ان میں سے جو آدمی پہلے آئے گا جو وہ بتائے گا ویسی قبر تیار کی جائے گی۔ حضرت ابو عبیدہ اہل مکہ کے طریق کے مطابق لحد کے بغیر قبر تیار کرتے تھے، اور جبکہ حضرت ابو طلحہ اہل مدینہ کی طرح لحد والی قبر تیار کرتے تھے۔ عطا حضرت ابو طلحہ کے اور بھیجے ہوئے آدمی کو حضرت ابو طلحہ مل گئے، جبکہ حضرت ابو عبیدہ کی اور بھیجے ہوئے آدمی کو حضرت ابو عبیدہ نہ مل سکے۔ عطا حضرت ابو طلحہ آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد والی قبر تیار کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیہانت کے ترنت بعد خلافت کے لیے انصار اور مہاجرین کے بیچ
جو متبھید ہوا اس کے بارے میں صحیح بخاری میں ورنن ہوا ہے۔ یہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، حضور فرما رہے ہیں ایک ذکر میں صحابی کے کسی ذکر میں، لیکن یہاں حضرت ابو عبیدہ کے چرچا کے بارے میں بھی ورنن کر دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیہانت کے بعد انصار حضرت سعد بن عبادہ کے گھر میں جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ایک امیر ہم میں سے اور ایک امیر تم یعنی مہاجرین میں سے ہوگا۔ ان کی اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر حضرت ابو عبیدہ بن جراح گئے۔ حضرت عمر کچھ کہنے لگے مگر حضرت ابو بکر نے انہیں خاموش کرا دیا۔ حضرت عمر ورنن کرتے ہیں کہ میں اس سمے کیول اس لیے بولنا چاہتا تھا کیونکہ میں نے ایک بھاشن تیار کر رکھا تھا جو مجھے بہت پسند تھا اور مجھے ڈر تھا کہ حضرت ابو بکر ویسی بات نہ کہہ سکیں گے، لیکن جب حضرت ابو بکر نے اپنا بھاشن دیا تو ایسی شاندار اور سرس و ثبوت بات کی جو تمام میری تقریر سے بڑھ کر تھی۔ اسی بھاشن میں حضرت ابو بکر نے یہ فرمایا کہ ہم یعنی مہاجرین امیر ہیں اور تم یعنی انصار وزیر ہو۔ اس پر حضرت ابو حباب بن منذر نے کہا ہرگز نہیں، خدا کی قسم ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے، ایک امیر تم میں سے ہوگا اور ایک امیر ہم میں سے ہوگا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا نہیں، ہم امیر ہیں اور تم وزیر ہو، کیونکہ قریش خاندانی درشٹیکون سے تم عربوں سے سب سے سروشریشٹھ ہیں اور سرو پراچین ہیں۔ اتہ حضرت عمر یا حضرت ابو عبیدہ بن جراح آپ نے دو نام پرستت کیے ان کے سامنے، حضرت ابو بکر نے، کہ عمر یا ابو عبیدہ بن جراح میں سے کسی ایک کی بیعت کر لو، اس کو خلیفہ بنا لو۔ اس پر حضرت عمر نے کہا نہیں، ہم تو آپ کی بیعت کریں گے۔ ابو بکر کو کہا کہ ہم تو آپ کی بیعت کریں گے کیونکہ آپ ہمارے سردار ہیں، ہم میں سے سب سے بہتر ہیں اور ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے ادھک پریہ ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان کی بیعت کی، اور اس کے بعد لوگوں نے بھی حضرت ابو بکر کی بیعت کی۔ بہرحال حضرت ابو بکر کی درشٹی میں حضرت ابو عبیدہ کا یہ مقام تھا، یہ مرتبہ تھا کہ آپ کا نام خلافت کے لیے پرستاوت کیا، جس پرکار پہلے بھی ورنن ہو چکا ہے کہ حضرت عمر کے حوالے سے بھی کہ اگر حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں انہیں خلیفہ نامنکت کرتا، کیونکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے آپ کے کتھن کے مطابق امین تھے۔ جب خلافت کے بارے میں آپ کے کتھن کے انوسار نہیں فرمان کے مطابق جب خلافت کے بارے میں بحث ہوئی تو حضرت ابو عبیدہ نے انصار سے سمبودھت ہو کر کہا کہ اے انصار کے گروہ، تم تو وہ لوگ ہو جنہوں نے سب سے پہلے سہایتا کی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اب تم ہی سب سے پہلے متبھید کرنے والے ہو جاؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ نیوکت ہوئے تو انہوں نے بیت المال کا کام حضرت ابو عبیدہ کے ذمہ لگایا۔ 13 ہجری میں حضرت ابو بکر نے آپ کو سیریا کی اور لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ حضرت عمر نے خلیفہ بننے کے بعد حضرت خالد بن ولید کو بطور سپہ سالار معزول فرما کر یعنی ان کو نرست کر کے حضرت ابو عبیدہ کو سپہ سالار نیوکت کیا۔ فتح سیریا کی وجے کے بارے میں ورنن ملتا ہے کہ 13 ہجری میں رومیوں میں کئی دشاؤں میں لشکر بھیجے گئے۔ ایک دستے کے قائد حضرت یزید بن ابو سفیان تھے۔ ابو سفیان کے ایک بیٹے کا نام بھی یزید تھا جو اردن یہ فوت ہو گئے تھے۔ پہلے جو اردن کے پوروی حصے کی اور بھیجے گئے تھے، وہاں جو آکرمن ہوا تھا۔ دوسرے کے حضرت شرجیل بن حسنہ تھے جو بلقا کی اور سے آگے بڑھے۔ تیسرے کے قائد حضرت عمرو بن عاص تھے جو فلسطین کی اور سے شام میں پرویش کیا جنہوں نے۔ چوتھے دستے کے قائد حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے جو حمص کی اور سے بڑھے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ جب یہ سب ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح سپہ سالار ہوں گے۔ ہر لشکر 4000 پر آدھارت تھا، جبکہ حضرت ابو عبیدہ کا لشکر 8000 کا تھا۔ جب لشکر روانہ ہونے لگے تو حضرت ابو بکر نے قائدین لشکر کو یہ آدیش دیا کہ دیکھو، نہ اپنے پر تنگی وارد کرنا، نہ اپنے ساتھیوں پر، کسی کو کٹھنائی میں نہ ڈالنا، اپنی قوم اور ساتھیوں پر ناراضگی کا
اظہار نہ کرنا، ان سے مشورے کرنا اور نیائے سے کام لینا، اتیاچار سے دور رہنا کہ اتیاچاری کبھی سفل نہیں ہوتا اور کبھی سفلتا اتیاچاری کے منہ نہیں دیکھتی، اتیاچاری کبھی سفلتا کا منہ نہیں دیکھتا، اور جب تمہاری شترو سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو شترو کو پیٹھ نہیں دکھانا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اس دن پیٹھ پھیرے گا اس پر خدا کا عذاب ٹوٹے گا اور اس کا ٹھکانہ نرک ہوگا، سوائے اس کے کہ جو لڑائی کے لیے جگہ بدلتا ہے یا اپنے ساتھیوں سے رابطہ ثابت کرنا چاہتا ہے۔ اور دیکھو قرآن کریم میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سورہ انفال میں آیت 17 پھر فرمایا کہ دیکھو اگر تم دشمن پر وجئی ہو جاؤ تو کسی بچے، بوڑھے اور عورت کا قتل نہ کرنا، کسی جانور کو قتل نہ کرنا، وعدہ خلافی نہ کرنا، سمجھوتا کر کے اس کو نہ توڑنا۔ حضرت ابو عبیدہ نے سب سے پہلے سیریا کے شہر مآب کو وجئی کیا، وہاں کے نواسیوں کو ٹیکس کی شرط پر سندھی کر لی۔ اس کے بعد آپ نے جابیہ کی دشا میں آگے بڑھے، وہاں پہنچے تو دیکھا کہ رومیوں کا بڑا لشکر مقابلے کے لیے تیار ہے۔ اس پر حضرت ابو عبیدہ نے حضرت ابو بکر کی سیوا میں اور ادھک سہایتا کے لیے نویدن کیا۔ حضرت ابو بکر نے خالد بن ولید جو اس سمے عراق کی مہم پر تھے ان سے فرمایا کہ آدھا لشکر حضرت مسنا کی حارث کی قیادت میں چھوڑ کر تم حضرت ابو عبیدہ کی سہایتا کے لیے پہنچ جاؤ، اور حضرت ابو بکر نے حضرت عبیدہ کو پتر لکھا کہ میں نے خالد کو امیر نیوکت کیا ہے اور میں خوب جانتا ہوں کہ تم اس سے سریشٹھ ہو۔ اور پورے خط کا بھاوارتھ یہ تھا کہ اللہ کے بندے عتیق بن ابو قحافہ، یعنی عتیق حضرت ابو بکر کا اصل نام تھا اور ابو قحافہ ان کے پتا کا نام تھا۔ اللہ کے بندے عتیق بن ابو قحافہ کا پتر ابو عبیدہ بن جراح کے نام، تجھ پر خدا کی سلامتی ہو، میں نے شام کے فوجیوں کی کمان خالد کے سپرد کی ہے، آپ اس سے متبھید نہ کرنا، آپ اس کا ورودھ نہ کرنا اور سننا اور آگیا پالن کرنا، میں نے تمہیں اس کا والی نیوکت کیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس سے سریشٹھ ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں لڑائی کا فن، لڑائی کی کلا اور اس کی صلاحیت، یعنی جنگی معاملوں میں صلاحیت تمہاری اپیکشا ادھک ہے خالد بن ولید میں۔ اللہ مجھے اور تمہیں صحیح راستے پر چلائے۔ حضرت ابو بکر نے یہ لکھا، حضرت خالد بن ولید نے ہیرا عراق میں ایک شہر کا نام ہے، وہاں سے حضرت ابو عبیدہ کو پتر لکھا کہ اللہ آپ پر سلامتی ہو۔ مجھے حضرت ابو بکر نے سیریا کی اور کوچ کرنے کا آدیش دیا ہے اور فوجوں کی کمان میرے سپرد کی ہے۔ خدا کی قسم میں نے اس کا کبھی مطالبہ نہیں کیا اور نہ میری اچھا تھی۔ آپ کی وہی حیثیت ہوگی جو پہلے ہے، ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے اور نہ آپ کی اپیکشا کریں گے۔ کوئی فیصلہ جو آپ کریں گے، آپ مسلمانوں کے سردار ہیں اور آپ کی سریشٹھتا کا ہم انکار نہیں کرتے اور نہ آپ کے مشورے سے ہم اپنے آپ کو بری سمجھتے ہیں۔ یہ دیکھیں، حضور فرما رہے ہیں، یہ ہے مومنانہ شان، دونوں اور سے کس پرکار عاجزی اور ونمرتا کا پردرشن ہو رہا ہے۔ آگے فرمایا، حضور فرما رہے ہیں، جنگ اجنادین جمادی الاول 13 ہجری میں اجناد فلسطین کے نواحی علاقے میں سے ایک بستی کا نام ہے۔ یہ اس کے مقام پر 1,00,000 رومی فوج سے مسلمانوں کا مقابلہ ہوا۔ روایت میں آتا ہے کہ اجنادین فوج کا سپہ سالار قیصر روم ہرکل کا بھائی تھیوڈور تھا۔ 35,000 کے لگ بھگ مسلمانوں نے 1,00,000 کی فوج کو پراجے دے کر اجنادین کو وجئی کر لیا۔ اجنادین کی فتح کے بعد مسلمانوں نے شترو کا گھیراؤ کر لیا، اور پھر اس کا وورن اس پرکار ہے کہ مسلمانوں نے دمشق کا، یہ شام کا دارالحکومت ہے اور دنیا کے پرانے شہروں میں سے ایک ہے، اس کا گھیراؤ محرم 14 ہجری میں کیا اور یہ گھیراؤ 6 ماہ تک جاری رہا۔ ورودھی جو تھے، دوسری پارٹی، دوسری طرف کی فوج، وہ قلعہ بند ہو گئی اور اپنے قلعہ بند کر لیے۔ حضرت ابو عبیدہ اپنی فوج کے ساتھ مشرقی دوار پر تھے، حضرت خالد بن ولید کے مقابلے پر مغربی دروازے پر تھے، اور باقی 3 سالار بھی کمانڈر جو تھے وہ وبھن دواروں پر
तैनात थे। रोमी गाहे बगाहे निकल कर जंग करते मगर फिर वापस चले जाते और किला बंद हो जाते। उन्हें उम्मीद थी कि कैसर रोम सहायता भेजेगा, परंतु इस्लामी फ़ौज की चौकसी ने उनकी उम्मीदें खाक में मिला दी थी। एक रात जबकि शहर में कोई जश्न हो रहा था और दीवार के पहरेदार भी उस जश्न में खुशी में पहरेदारी से जो थे लापरवाह थे, तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपने कुछ साथियों समेत शहर की दीवार फलांग कर शहर में प्रवेश किया और द्वार खोल दिया और इस प्रकार उनकी फ़ौज शहर में प्रवेश कर गई। ये देखकर शहर वालों ने हज़रत अबू उबैदा से, जो कि शहर के दूसरी ओर थे, उनसे संधि कर ली, परंतु हज़रत खालिद को ये खबर नहीं हुई और वो मुसलसल जंग कर रहे थे। हज़रत अबू उबैदा के पास लोग गए और उनसे दुहाई की कि हमें खालिद से बचाइए। शहर के दरमियान में उन दोनों सरदारों का आमना सामना हुआ और शहर वालों के साथ फिर जब खालिद बिन वलीद और हज़रत अबू उबैदा मिले शहर के बीचों बीच, तो फिर शहर वालों के साथ सुलह कर ली गई, क्योंकि समझौता हज़रत उबैदा कर चुके थे। इस जंग में फ़हल, ये शाम का एक शहर है, दमिश्क की विजय करने के बाद मुसलमान आगे बढ़े तो मालूम हुआ कि रोमी बेसान स्थान पर जमा होकर मुसलमानों पर आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं। मुसलमान उनके मुकाबले पर फ़हल नामक स्थान पर खैमा जन हुए। रोमी फ़ौज के सिपा सालार ने सुलह की पेशकश की खातिर अपने सफ़ीर को हज़रत अबू उबैदा की ओर भेजा। वो जब इस्लामी लश्कर में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक ही प्रकार के निम्न और तथा उच्च अफसर, मातहत और सिपा सालार और प्यादे और सिपाही बैठे हैं और कोई उसमें मतभेद और अंतर नहीं दिखाई देता। आखिर उसने मजबूर होकर किसी से पूछा कि आपका सिपा सालार कौन है। लोगों ने एक सीधे साधे व्यक्ति की ओर संकेत किया जो ज़मीन पर बैठा हुआ था। सफ़ीर ने निकट जाकर कहा कि आप ही उसके सिपा सालार हैं। हज़रत अबू उबैदा ने कहा कि हाँ। सफ़ीर ने ये प्रस्ताव रखा कि अपनी फ़ौज को यहाँ से वापस ले जाएं और उसके बदले में आपके हर सिपाही को फ़ीकस 2 अशरफियाँ सोने की मिलेंगी। सिपा सालार को 1000 दीनार मिलेंगे और तुम्हारे खलीफा को 2000 दीनार दिए जाएंगे। हज़रत अबू उबैदा ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम पैसे लेने नहीं आए, मालो दौलत के उद्देश्य से नहीं आए हैं, हम अल्लाह की कलमा को बुलंद करने आए हैं। सफ़ीर उनको धमकियां देता हुआ वहां से वापस चला गया। उसके ये तेवर देखकर हज़रत अबू उबैदा ने फ़ौज को तैयारी का आदेश दिया और अगली सुबह दोनों में जंग हुई। हज़रत अबू उबैदा स्वयं फ़ौज के बीचों बीच अपने आप और बड़ी हिकमत से फ़ौज को लड़ा रहे थे, यहाँ तक कि मुसलमानों ने बावजूद थोड़े होने के संख्या में रोमियों को पराजित किया और उसका परिणाम यह हुआ कि अर्दन का समस्त इलाका मुसलमानों के पास आ गया। फ़तह हुम्स, फ़हल की फ़तह के बाद हज़रत अबू उबैदा ने हुम्स की ओर आगे बढ़े, जो शाम का एक मशहूर शहर था और जंगी और सियासी महत्व रखता था। रास्ते में बिलबक शहर, जो लबनान का एक कदीम शहर है, दमिश्क से 3 रातों की दूरी पर है, वहाँ से गुज़र हुआ, जो एक प्राचीन शहर था और बाल बुत की परस्तिश का बहुत बड़ा केंद्र था, यानी केंद्र रह चुका था। वहाँ के रिहायशियों, वहाँ के निवासियों ने हज़रत अबू उबैदा का मुकाबला करने की बजाय सुलह यानी समझौते का निवेदन किया, सुलह का, जो टैक्स की शर्त के साथ मंजूर कर लिया गया। इसके बाद हज़रत अबू उबैदा ने उनसे कोई लड़ाई जंग नहीं की, जजिया दो और कबूल हो गया और वो अपने धर्म पर स्थापित रहे। हज़रत अबू उबैदा ने हुम्स का रुख किया और उनका मुहासरा कर लिया। हज़रत खालिद बिन वलीद भी आपके साथ थे। शहर वालों को कैसर से फ़ौजी इमदाद की उम्मीद थी, इसलिए वो मुकाबले के लिए तैयार हो गए, मगर जब वो सहायता से मायूस हो गए तो उन्होंने हथियार डाल दिए और सुलह का निवेदन किया, जो स्वीकार कर लिया गया। सुलह के साथ उन्हें जान और माल की अमान दी गई और उनके इबादत खाने यानी उनके उपासना गृह और उनके घर सुरक्षित रखे गए, मकान भी सुरक्षित
اور ان کی مندر اپاسنا گرہ عبادت خانے بھی سرکشت اور اپنے مذہب پر استھاپت رہے۔ ان پر جزیہ یعنی کہ ٹیکس لگا دیا گیا، یعنی اپنے دھرم پر بے شک استھاپت رہیں، کیونکہ جزیہ اور اخراج دینا پڑے گا جو ٹیکس ہے ایک پرکار کا۔ فتح لاذقیہ، اس کے بعد اسلامی لشکر نے لاذقیہ جو شام کا ایک شہر ہے جو ساحل سمندر پر یعنی سمندر کنارے استھت ہے، حمص کے نکٹ علاقوں میں اس کی گणنا ہوتی ہے۔ بہرحال اس کا لاذقیہ کا گھیراؤ کر لیا گیا، سرکشاتمک پربند کیے گئے، شہر والوں کے پاس رسد یعنی کھانے پینے کا جو بھی سامان تھا وہ کثرت سے موجود تھا، جن کی وجہ سے ان کا گھیراؤ کی کوئی پرواہ نہیں تھی ان کو۔ حضرت ابو عبیدہ نے اس کو فتح کرنے کی ایک تدبیر یہ نکالی کہ آپ نے ایک رات میدان میں بہت سے گڑھے کھدوائے اور انہیں گھاس سے ڈھانک دیا، اور صبح گھیراؤ اٹھا کر حمص کی طرف روانہ ہو گئے۔ ظاہر یہ کیا کہ ہم واپس جا رہے ہیں، یعنی ہم نے محاصرہ چھوڑ دیا ہے۔ ساری فوج گڑھے کھودنے کے بعد گھاس سے ڈھانکنے کے بعد شہر والوں نے ان شہر میں موجود فوجوں سے گھیراؤ اٹھتے دیکھا تو خوش ہوئے اور سنتوش پوروک شہر کے دروازے کھول دیے۔ دوسری طرف حضرت ابو عبیدہ راتوں رات اپنی فوج سمیت واپس آ گئے، رات کو ہی واپس آ گئے اور ان غار نما گڈھوں میں چھپ گئے جو غاریں بنائی تھیں، یعنی جو ٹنل بنائی تھیں ان میں چھپ گئے۔ اور صبح جب شہر کے دروازے کھلے تو آپ نے ایک دم ان پر آکرمن کر دیا اور شہر میں داخل ہو کر شہر کو فتح کر لیا۔ باقی انشاءاللہ تعالی حضور فرما رہے ہیں کہ آئندہ یہ ورنن چلے گا۔ حضور فرما رہے ہیں پاکستان کے احمدیوں کے لیے بھی آج کل بہت دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ انہیں مولویوں اور حکومت کے ادھیکاریوں کے اپدرو سے سرکشت رکھے۔ وہاں پھر مخالفت کی بہت زیادہ زور پکڑ گئی ہے۔ قانون کے رکھوالے جو ہیں نہ کیول یہ کہ انصاف کو نہیں جانتے بلکہ اس کے دھجیاں اڑا رہے ہیں، اور جو مولوی کہتا ہے اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ سمبھوتہ اپنی جان بچانے کے لیے میرا خیال ہے کہ جو سیاسی حکمران ہیں شاید ان کو اسی طرح مل جائے سیاست، لیکن یہ ان کی بھول ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہی چیز ان کی تباہی کا ذریعہ بنے گی۔ ہم تو پہلے بھی ان تکلیفوں سے گزرتے رہے ہیں، اب بھی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی سہایتا کے ساتھ گزر جائیں گے، لیکن ان کی یہ حرکتیں اگر یہ باز نہ آئے تو ان کی تباہی کا ذریعہ بن جائیں گی۔ عطا احمدی آج کل بہت دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ مشکل ہماری جو ہے دور فرمائے، اللہ تعالیٰ سے اپنے سمبند میں بھی بڑھیں، خاص طور پر پاکستان میں رہنے والے احمدی، باہر رہنے والے احمدی بھی جو پاکستان سے آئے ہوئے ہیں، سب دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ سہایتا اور مدد کرے اور ان مشکلوں سے وہاں کے رہنے والے احمدی چھٹکارا پا سکیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر